جس حدیث کی سند صحیح ہوگی وہ حدیث صحیح ہوگی، اور جس حدیث کی سند ضعیف ہوگی وہ سند ضعیف ہوگی، اور حدیث تو ہوگی نہیں وہ. یہ بعض لوگ کہتے ہیں جی حدیث کی بڑی گستاخی کرتے ہیں، کہتے ہیں ضعیف حدیث. تو ضعیف حدیث سے مراد ضعیف سند ہوتا ہے کہ بھئی یہ کمزور ہے یا موضوع ہے، من گھڑت ہے. جب کوئی حدیث صحیح ہوگی چاہے اس کی سند ضعیف بھی ہو، لیکن اگر اس کی کوئی صحیح سند کسی اور کتاب میں بھی مل جائے تو پھر ہم اس ضعیف سند والی حدیث کو بھی کہتے ہیں کہ یہ حدیث کی سند ضعیف ہے لیکن حدیث صحیح ہے. اب اس سے اندازہ لگائیں کہ پھر تو چکر ہی کوئی نہ رہا، ہم تو حدیث ماننے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر کوئی حدیث ایسی ہے جس کی کوئی بھی صحیح سند موجود نہیں ہے پوری دنیا کے اندر، تو بھائی وہ پھر حدیث تو نہ ہوئی. اور میں آج وہ مثال دوں گا کہ ایسی ایسی حدیثیں موجود ہیں کہ اگر ہم صحیح اور ضعیف کا فرق نہ کریں تو ہمارا ایمان ہی ضائع ہو جائے ان حدیثوں کو مان کے. تو اصول محدثین پر بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث یا اہل تشیع کے اصول نہیں، پہلے 300 سال کے محدثین کے اصول پر اس کی سند کو ڈسکس کیا جاتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے. لہٰذا اس میں کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. وہ پہلے 300 سال کے محدثین تو ہمارے مشترکہ ہیں، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. اب میں آپ کو مثال کے طور پر ایک حدیث بتاتا ہوں کہ ہم کتنی ایمانداری کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ اگر سند ضعیف بھی ہو اور اس کی صحیح حدیث کوئی صحیح سند سے مل جائے تو ہم اس حدیث کو صحیح ایکسپٹ کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر سنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2140 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدے کو جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے. اب اس کی سند سنن ابی داؤد میں پکی ضعیف ہے. کیوں؟ کہ اس میں شریک القاضی مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور مدلس کی ان کی روایت جو ہے سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے. صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ پیٹ رول موجود ہے. امام مسلم نے اپنی کتاب کے شروع میں ہی لکھ دیا کہ یہ پیٹ رول ہے جب تک سما کی تصریح نہ ہو. یہ میں انشاءاللہ بعد میں بھی ڈسکس کروں گا اس چیز کو. لیکن اسی حدیث کی ایک صحیح سند بھی موجود ہے سنن ابن ماجہ میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1853 کسی اور صحابی سے. اور یہی حدیث جو ابو داؤد میں ہے اس کی سما کی تصریح بھی سنن الکبریٰ البہیقی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 14482 نمبر حدیث سنن الکبریٰ البہیقی کے اندر، وہاں پر سما کی تصریح کر دی ہے شریک القاضی نے. انہوں نے حدثنی سے حدیث بیان کی ہے، یہاں پر وہ ان سے کر رہے ہیں اور وہاں انہوں نے سما کی تصریح کر دی. لہٰذا اب ابو داؤد میں اگرچہ وہ روایت ضعیف ہے لیکن ہم اس کی سند کو ضعیف کہتے ہیں، حدیث کو صحیح کہتے ہیں. لیکن اگر کوئی حدیث ایسی ہے جس کی صحیح سند دنیا کی کسی کتاب میں موجود نہیں ہے تو پھر اس کو تو نہیں لیا جا سکتا، وہ تو ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے. ورنہ یہاں پر پھر ایک کڑوی بات ہے کہ المصنف ابن ابی شیبہ کا جو سیکنڈ لاسٹ چیپٹر ہے اس چیپٹر کا نام ہی ہے کتاب الرد علی ابی حنیفہ، کہ یہ چیپٹر رد ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ان فتووں پر جس میں وہ رسول اللہ کی مخالفت کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، انہی الفاظ کے ساتھ. اب جب یہ آتا ہے چیپٹر سامنے تو پھر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی کہتے ہیں نہیں نہیں اس میں فلاں روایت ضعیف ہے، اس میں فلاں روایت ضعیف ہے. تو بھئی جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ صحیح اور ضعیف کا فرق ہوتا ہے اس وقت آپ کہتے ہیں نہیں حدیث تو ہے. جیسے ہمارے پاکستان کے سیاسی لیڈر کہتے ہیں کہ ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے چاہے جعلی ہو یا اصلی، تو حدیث ہی ہوتی ہے چاہے جعلی ہو یا اصلی. تو فرق تو کرنا ہوگا کہ صحیح ہے یا ضعیف ہے. اسی طریقے سے ایک بڑی شرمناک حدیث ہے جو کتابوں میں موجود ہے مسند احمد کے اندر، وہ آگے آئے گی، میں انشاءاللہ اس کو ڈسکس بھی کر لوں گا اس حوالے سے. بہرحال اس پہ میں نے الگ سے تقریباً 1 گھنٹہ اور 25 منٹ کی گفتگو کی ہے، مسئلہ نمبر 36 کے نام سے ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. اس میں نے 5 مثالیں ایسی دی ہیں اہل سنت کی حدیث کی کتابوں سے، جو ہم اہل سنت منہج کے لوگوں کی کتابیں ہیں، کہ اگر ان روایتوں کو ہم صحیح مان لیں اور صحیح اور ضعیف کا فرق نہ کریں تو ہمارا ایمان ہی برباد ہو جائے. اور یہی چیزیں ہیں جنہوں نے منکرین حدیث کو پھر موقع دیا کہ انہوں نے کہا کہ حدیث تو ہے ہی علم فراڈ کا. تو یہ بالکل ایک ایکسٹریم ہے. دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ جو بھی روایت لکھی ہے قصہ کہانی اس کو ایکسپٹ کر لیں، جبکہ حق راستہ درمیان کا ہے کہ صحیح اور ضعیف کا فرق کرنا ہے. ادروائز تو بالکل دین کا جنازہ نکل جائے گا.